سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماوات والأرض صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام قابل عزت تکریم بزرگان محترم، کچھ ہی دیر بات کرنی ہے اور ان تھوڑے اوقات میں ہمیں کچھ باتوں کو سمجھنا ہے. ایک ہے کثرت اور ایک ہے برکت. کثرت کے پیچھے اکثر انسان دوڑتا ہے کہ زیادہ ہو جائے، ہر چیز زیادتی کے لیے انسان دوڑ لگاتا ہے، بھاگتا ہے، کوشش کرتا ہے. اور آج پوری دنیا میں دیکھیں انسان کی دوڑ کس چیز پر ہے؟ کثرت کے اوپر ہے، زیادتی کے اوپر ہے. مال زیادہ ہو جائیں، اولاد زیادہ ہو جائیں، چیزیں زیادہ ہو جائیں، گھر کے سامان بڑھ جائیں، گھر میں فرنیچر بڑھ جائیں، زیادہ ہو جائے. زیادتی کے پیچھے انسان دوڑ لگا رہا ہے. اب کثرت انسان کے دماغ میں اتنی زیادہ بیٹھی ہے، اس کے بغیر اس کا جینا دوبھر ہو گیا، مشکل ہو گیا. آرام سے نیند بھی لے نہیں پاتا ہے کیونکہ اس کے دماغ میں ایک ہی بات بیٹھی ہے کہ کثرت ہو، کسی طرح کثرت ہو. اور قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ایک بستی والوں سے کہا قرآن کریم نے کہ اے بستی والو، تم ایمان اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اگر تم نے ایمان اختیار کر لیا اور تقوی اختیار کر لیا، اللہ سے ڈرنے والے بن گئے، تو یاد رکھو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ آسمان و زمین میں تمہارے لیے برکتوں کو کھول دے گا. زیادتی نہیں کہا کہ اللہ مال زیادہ کر دے گا، برکتوں کو کھول دے گا. 2 روپے ہیں اللہ اس میں برکت ڈال دے گا. ایسا نہیں کہ لاکھوں روپے کمانے والا ہے لیکن برکت کچھ نہیں ہے. آج کل لوگ ہزاروں کماتے ہیں، کروڑوں روپے کماتے ہیں، لاکھوں روپے کماتے ہیں اور اس کے پیچھے دوڑ لگا رہے ہیں لیکن برکت نہیں ہے. اور نہ برکت ہونے کی وجہ سے وہ پریشان ہے اور کثرت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. آج کی دنیا، آج کے جو حالات چل رہے ہیں اور حالات میں انسان جو پریشان ہے وہ پریشان اس بنا پر ہیں کہ حالات بھی تنگ ہیں اور انسان اپنے گھر کے اعتبار سے بھی پریشان ہے، کاروبار کے اعتبار سے بھی پریشان ہے، جائیداد کے اعتبار سے بھی پریشان. اور کیا کہتا ہے مولانا، اگر کچھ ہو تو میں کچھ کرتا، کچھ ہے ہی نہیں تو میں کروں گا کیا؟ کثرت کے پیچھے لگا ہے. کثرت 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 یعنی زیادہ زیادہ زیادہ، اور زیادہ ہونے کے بعد بھی وہیں کے وہیں ہے اور کچھ آگے نہیں بڑھ پایا.
آپ دیکھو کتنے لوگ ہیں لاکھوں روپے کماتے لیکن وہیں کے وہیں ہیں، اور کتنے وہ ہیں کہ کچھ نہیں ہیں لیکن اپنے پاس سے ایسا نکالتے ہیں۔ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی زندگی دیکھیے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا کہ پیٹ پر پتھر بنتے تھے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی حال کیا تھا کہ پیٹ پر پتھر بنتے تھے، اور فقیر مانگنے آیا تو روٹی اٹھا کر دیکھ دیا اور یہ کہہ دیا کہ پیٹ پر پتھر تو بننا برداشت ہے لیکن فقیر ہمارے گھر سے اس طرح نکل جائے یہ برداشت نہیں ہے۔ لیکن لوگ کثرت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، زیادتی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، لیکن برکت کے پیچھے نہیں دوڑتے ہیں کہ برکت اصل چیز ہے۔ برکت اگر مل جائے تو کامیابی ہے، اگر برکت نہ ملے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں حج کو جانے کے لیے میں تڑپ رہا ہوں، حج میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے 2 روپیہ عنایت فرمایا کہ جاؤ حج کے لیے چلے جاؤ، اور وہاں سے وہ نکلے۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دور نہیں گئے کہ ایک قافلہ جا رہا تھا حج کے لیے، انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں بھی حج کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ اصل مسئلہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک شخص چل رہا تھا، وہ بیچارہ بیمار ہو گیا، اس کی اونٹنی ہمارے پاس ایسی پڑی ہے، آپ ایسا کریں اس اونٹنی پر بیٹھ جائیں اور کھانا ہمارے پاس محفوظ ہے، ہم کھانا آپ کو کھلا دیا کریں گے۔ کہتے ہیں یہاں سے حج کے لیے نکلے، حج پورا کر کے مکمل حج کیا۔ حج کرنے کے بعد دوبارہ آ گئے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ نے حج کر لیا؟ کہا حج کر لیا۔ تو کہا کہ وہ رقم بچی کہ نہیں بچی؟ تو کہا حضرت وہ 2 روپے مکمل بچ گئے۔ بولے کیسے بچے ہیں؟ بولے اس لیے اس طرح بچے ہیں کہ وہ جو شخص تھا نا، وہ جو قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے کے ساتھ میں بھی چلا گیا، اور میں تو وہاں اس علاقے میں پہنچ گیا، اور پہنچنے حج میں چلا گیا، حج کے پورے ارکان ادا کیے، وہاں 1 روپے خرچ نہیں کیے۔ حضرت نے کہا وہ 2 روپے لائیے، وہ 2 روپے دے دیجئے۔ حضرت نے جیسے ہی مانگا اس نے 2 روپے دے دیا، اور حضرت نے کہا یہ جو 2 روپے دیے تھا نا، یہ 2 روپے میں برکت تھی، اس برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے حج پورا مکمل کروا دیا۔ ہم کثرت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ذرا اپنی زندگی کی طرف دیکھیں۔ ہر انسان کثرت کے پیچھے، دکان کے پیچھے، کاروبار کے پیچھے، تقوی کے پیچھے نہیں ہے، وہ ایمان کے پیچھے نہیں، ایمان کو بڑھانے کے پیچھے نہیں، تقوی کو بڑھانے کے پیچھے نہیں، اللہ سے خوف کے پیچھے نہیں۔ یہ نہیں کہ بھائی ہم کوئی کاروبار کریں، کاروبار میں کوئی غلط ہوتا ہے تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی ایسے حالات آتے ہیں، حالات میں اگر کوئی مجبوری ہے، پریشانی ہے، لیکن ہمیں سود کی رقم لینے پر ہم مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، تقوی اختیار کریں، تب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ہم کثرت کے پیچھے بہت دوڑ رہے ہیں، ہر انسان دوڑ لگا رہا ہے، کس کے پیچھے؟ مولانا کاروبار بڑھ جائے، کاروبار میں ترقی ہو جائے، کاروبار میں خوب، اگر اس کو 1 لاکھ روپے مل رہے ہیں 2 لاکھ کے پیچھے دوڑ رہا ہے، 2 لاکھ مل رہے ہیں 3 لاکھ کے پیچھے دوڑ رہا ہے، لیکن اس کے دل میں غم نہیں ہے، وہ تقوی اختیار نہیں کرنا چاہتا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اگر فتح اختیار کرنا چاہتے ہو تو ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کر لو۔ اہل قرآن کو یہ کہا، اہل بستی کو یہ کہا کہ تقوی اختیار کر لو۔ یاد رکھو کہ تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین جو ہے نا اس کے درمیان اللہ تعالیٰ برکات کو فتح کا لفظ لائے کہ کھول کر رکھ دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن انسان دوڑ لگا رہا ہے۔ ہم نے اکثر ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ ایسے دنیا میں لوگ موجود ہیں کہ وہ بیچارے کچھ کر نہیں پاتے۔ حضرت مرشد عالم کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا، حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ مد ذلہم العالی، ان کے شیخ کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کے پاس یہاں پر یہ معمول تھا کہ وہ مالک سے بیعت تھے، حضرت مالک سے بیعت تھے، عبد المالک سے بیعت ہونے کے بعد ان کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کی خدمت میں رہا کرتے تھے اور زندگی گزارا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ میں سامان اٹھاتا تھا، سامان لاتا تھا، سامان لا کر حضرت مرشد عالم کے حضرت عبد المالک صدیقی کے پاس لا کر پیش کر دیا کرتا تھا۔ یہ میری زندگی تھی، یہ میرا چلنا پھرنا تھا۔ لیکن اچانک حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ، حضرت مرشد عالم کو حضرت عبد المالک صدیقی نے خلافت عطا فرما دی۔ کہتے جب خلافت عطا فرمائی تو حضرت سے کہا، حضرت میں اس لائق کہا کہ میں اس خلافت کے بوجھ کو اٹھا پاؤں؟ حضرت نے کہا نہیں، کام کریے۔ واقعہ تو لمبا ہے، میں مختصر بتلانا چاہتا ہوں۔ حضرت کو پہنچا دیا، حضرت کو کہا کہ آپ کام میں لگیے۔ کہتے ہیں کہ وہ واقعہ بھی عجیب ہے کہ حضرت عبد المالک صدیقی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کشف میں بیٹھے تھے اور اچانک آنکھ کھولا
پیر مرشد عالم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد المالک صدیقی کو یوں دیکھا، کہا کہ بہت غصے میں تھے، اور آنکھ کھولنے کے بعد کہا کہ میں نے ابھی آنکھ بند تھی، میں نے کشف کے عالم میں نے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی ہے، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبیب ابھی تک گیا نہیں ہے۔ آنکھ کھولنے کے بعد کہا کہ آپ جلدی جائیے، اپنے کام میں لگ جائیے۔ کہا کہ حضرت پوری زندگی تو میں نے کام میں اور سامان اٹھا کر زندگی گزاری ہے، چیزیں اٹھائی، نہ مجھے کمانے کا طریقہ آتا ہے نہ چیزیں آتی، میں کس طرح چلاؤں گا؟ حضرت نے کہا جائیے، آپ لگ جائیے، کام کیجئے۔ کہا وہاں پہنچ گئے، حضرت مولانا مرشد عالم نے، حضرت مولانا عبد المالک صدیقی نے انہیں کچھ اناج دیا، چیزیں دی، اور کہا کہ ایک جگہ اسے محفوظ کر لیں اور اسی میں سے نکال کے استعمال کرتے رہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ اتنا سا تھا، ایک جگہ محفوظ کر دیا، بند کر دیا، وہاں سے روزانہ لے کر میں نے خانقاہ میں روٹیاں کھلانا شروع کیا۔ 40 سال گزر گئے، ایک بھی دن ایسا نہیں ہوا کہ اس میں سے کچھ کم ہوا۔ ہم دوڑ لگا رہے ہیں کثرت کے پیچھے، برکت کے پیچھے دوڑ نہیں لگاتے ہیں۔ 6000 کماتے ہیں، 10,000 کماتے ہیں، لیکن برکت کی دعا کریں اور برکت کے لیے محنت کریں، تقوی اختیار کریں۔ آپ یاد رکھو، صحیح معنی میں مومن بن جائیے۔ یاد رکھو، یہ کثرت نہیں ہوگی، برکت ہوگی۔ یہ 6000 میں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرما دے گا۔ لوگ دوڑ لگا رہے ہیں کثرت کے پیچھے، برکت کے پیچھے دوڑ نہیں لگاتے ہیں۔ اور اکثر ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو کہ کثرت کے پیچھے انہوں نے دوڑ بہت لگایا اور وہ بہت دوڑے ہیں، بہت بھاگے ہیں، اور وہاں دیکھا ہے کہ پھر بھی وہ زیرو کے زیرو ہی رہے ہیں۔ اور برکت کے پیچھے جو لوگ دوڑے ہیں، کم روپے ہیں لیکن لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ مجھے ادارے کے ذریعے جو رقم ملتی ہے، اس کے باوجود اللہ کا احسان آج میں تحدیث بن نعمت کے طور پر یہاں بتلا رہا ہوں۔ اکثر تنہائی میں بتلا دیا کرتا ہوں، میرا کوئی پروجیکٹ نہیں چلتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا احسان ہے کہ میں نے غربا کے اندر 40 لاکھ روپے تک کے خرچ کیا ابھی تک کے، صرف 4-5 سالوں کے اندر۔ میں کہا کرتا ہوں کہ روپیوں کے پیچھے دوڑو گے، دوڑتے رہ جاؤ گے، رقموں کے پیچھے دوڑو گے، دوڑتے رہ جاؤ گے، برکت کے پیچھے دوڑو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ آپ کے کم پونجی کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے گا۔ ایک عورت دوڑ کر آئی حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کے پاس، ہمارے شیخ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت جی ایک بات ہے، بات دراصل یہ ہے کہ میرے پاس میں 50,000 روپے کماتی ہوں، 50,000 روپے میرا شوہر مجھے دیتا ہے، لیکن 50,000 روپے میرے شوہر مجھے دیتا ہے، لیکن اس میں بھی مجھے کمی واقع ہوتی ہے۔ آپ کچھ ایسی بات بتلا دیجئے یا میرے شوہر کو سمجھا دیجئے کہ اس سے زیادہ مجھے روپے دے تاکہ میرا کچھ گزران بسران اچھی طرح گزر جائے۔ کہتے ہیں کہ ساری چیز مجھے میسر ہیں، گھر میں ہر چیز ہے، میں گھر سے نکلنا چاہتی ہوں گاڑی وقت پر آ جاتی ہے، میں باہر جانا چاہتی ہوں چیزیں وقت پر آ جاتی ہے، ہر چیزیں وقت پر آ جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا شوہر مجھے 50,000 روپے دیتا ہے، وہ مجھے کم پڑتا ہے۔ حضرت کے پاس آ کر کہنے لگی کہ حضرت کم وہ ہو رہا ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم نے بہت پیاری بات کہی۔ انہوں نے چند طریقہ بتلایا کہ اس طرح کا اپنا گزران بسران اور اپنی زندگی کو بدل دیں اور تقوی والی زندگی بنا لیں۔ انہوں نے تقوی والی زندگی بنائی۔ حضرت سے کہا کہ حضرت اس کا نے اس کا کیا رشتہ ہے، اس کا اور اس کا کیا رشتہ ہے؟ میں تقوی والی زندگی گزاروں گی، اس کا نہ اس کا کیا رشتہ ہے؟ تو کہا کہ نہ تقوی والی زندگی اختیار کریں۔ تقوی والی زندگی اختیار کی۔ کچھ مہینوں کے بعد وہ آ کر کہنے لگی کہ حضرت کیا بتلاؤں، اللہ کا احسان ہے، میں راتوں کو اٹھ کے روتی ہوں، اللہ کے سامنے خوب گڑگڑاتی ہوں، نمازوں میں اللہ سے خوب مانگتی ہوں۔ اس کی برکت یہ ہے کہ 50,000 کے بجائے میں 15,000 میں میرا گزران بسران ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو رقم بچتی ہے 35,000 روپے، وہ 35,000 روپے میں اللہ کا شکر غربا میں خرچ کرتی ہوں کہ جس غربا میں خرچ کرنے کی وجہ سے غربا بھی میرے قریب آتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ بڑی بھی آپ کی برکت کی وجہ سے میرا گھر چلتا ہے۔ حضرت اگر آپ مجھے تقویٰ پر نہ لاتے نا تو میرے گھر میں یہ برکت نہ آتی۔ لوگوں، ہم لوگ کثرت کے پیچھے بہت دوڑ رہے ہیں، زیادہ کے پیچھے بہت دوڑ رہے ہیں کہ چیزیں مل جائیں۔
اگر بچے نہیں تھے، بچے آئے تب بھی کچھ نہیں ہوا ہے، ہمارا گھر گزران اور کچھ اس طرح نہیں کہ ہم بہت آگے بڑھ گئے ہیں، کاروبار میں بہت سا منافع مل گیا لیکن منافع کے بعد بھی وہی کے وہی نظر آتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو اپنے آپ پر کم خرچ کرتے ہیں لیکن انسان کے لیے مرتے ہیں، انسانیت کے لیے اپنی زندگی کو مٹا دیتے ہیں۔ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا کہ پیٹ پر پتھر بنتے تھے، لیکن رمضان المبارک کے اندر کثرت سے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غربا کے اندر صدقات کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے۔ یاد رکھو کہ کما کما کے تھک جاؤ، میں نہیں کہتا ہوں کہ نہ کمائیں، خوب کمائیں، لیکن جنون طاری نہ کریں دماغ کے اندر، جنون طاری نہ کریں، جنون ہمارے دماغوں میں نہیں آنا چاہیے۔ یاد رکھو نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے پہلے دوڑیں، نماز کے لیے دوڑ کر آ جائیں، کیونکہ کون بلا رہا ہے؟ میرا رب پکار رہا ہے۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے نا، گھڑی صحیح ہے؟ ہاں، نہیں تو دھوکہ ہو جاتا ہے۔ آگے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ مولانا وقت لے رہے ہیں ہمارا، اور مولانا بیچارے پیچھے کی گھڑی کے اوپر لگے ہوتے ہیں کہ پیچھے، اور اکثر اب تو مسجدوں میں آگے کر دیتے ہیں لیکن بعض مسجدوں میں اب پیچھے کرتے ہیں کہ مولانا تاکہ اس گھڑی کے اعتبار سے وقت لے لے، تاکہ وقت زیادہ ہو جائے، لوگ سن لیں، لوگوں کے پاس کچھ دین کی باتیں آ جائیں۔ اور کچھ مسجدوں میں تھوڑا کمی ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ پیچھے کر دیتے ہیں، اس لیے کہ مولانا بہت وقت لیتے ہیں، اور ایسے ہی کرتے کرتے ہم مولانا کا وقت کم کرتے جا رہے ہیں، اپنا وقت غفلت میں بڑھاتے جا رہے ہیں، مولانا کا وقت کم کرتے جا رہے ہیں، اللہ بھی وقت کم کرتے جا رہا ہے۔ تم جتنا مولانا کا وقت کم کرو، جتنے دین کی باتیں سننے سے آپ، اور وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ کیا تھا کہ صحابہ دوڑ لگا کر اللہ کے رسول کے خدمت میں پہنچتے تھے کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہمیں بات بتلا دیجیے، اور وہ شاہانہ زندگی اختیار کرتے تھے، پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کی ہے، اور ہم لوگ کما 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 دکان کے پیچھے لگ لگ لگ، اب تو دین کی طرف رغبت ختم ہو گئی۔ مجھے تو کبھی ڈر ہوتا ہے کہ یہ تو ہماری پچھلے لوگوں نے محنت کی، ان کی برکت کی وجہ سے آج ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ میں کہتا ہوں آج ہم لوگوں نے اگر اس طرح تڑپ نہیں رکھی نا، جذبہ نہیں رکھا، نسلوں کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ دین نکل جائے۔ آج ہم لوگ دوڑ رہے ہیں، بھائی مولانا کیا یہ پچھلے 500 سالوں پہلے والی باتیں بتلائیں گے، پچھلی باتیں بتلائیں گے، 14 سال پہلے والی باتیں، بس فکر نہیں ہے۔ اور خود کتابوں میں آتا ہے کہ باتیں سنو، اللہ والوں کے پاس جاؤ نا تو دل بدل جاتا ہے۔ یہ مولانا اسماعیل صاحب واڈی، بات کہاں تھی کہاں چلی گئی، لیکن بات آ گئی تو میں بتلا دوں۔ مولانا اسماعیل صاحب واڈی جو لندن والے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے ان کے صاحبزادہ وہ پروفیسر بن گیا، بڑا پروفیسر، اور انہوں نے یہ واقعہ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کو نقل کیا کہ بہت بڑے پروفیسر بن گئے، لیکن وہ لادینیت کی طرف چلے گئے کہ اللہ کیا چیز، یہ دنیا خود ایسی ہی بنی ہے، اس کی طرف چلے گئے، ان کا ذہن اس طرف چلا گیا۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب نے آ کر ان کے شیخ حضرت مولانا غلام حبیب نقشبندی سے آ کر کہا کہ حضرت دعا کر دیجئے میرے بیٹے کے لیے کہ میرا بیٹا، کیونکہ گھر میں سارے بچے ماشاءاللہ عالم ہیں، عالمہ ہیں، یہی ایک بچہ ہے جو لادینیت کی طرف چلا گیا، نہ نماز پڑھتا، نہ روزہ رکھتا، نہ چیزیں کرتا، نہ حج کرتا، چیزیں کچھ بھی نہیں۔ تو حضرت نے کہا آپ ان سے کہیے کہ مجھ سے بیعت ہو جائیے۔ کیا کہا؟ مجھ سے بیعت ہو جائے۔ تو کہا کہ حضرت آپ سے بیعت ہوں گے، وہ بیعت کیسے ہوگا، وہ تو نماز نہیں پڑھتا، بیعت کیسے ہوگا؟ تو کہا کہ آپ جا کے کہیے۔ تو کہا کہ جا کر کہا کہ آپ حضرت سے بیعت ہو جائیے۔ تو کہا کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو بیعت ہو کر فائدہ کیا ہے؟ تو کہا کہ حضرت سے پھر دوبارہ آ کر کہا کہ حضرت وہ تو ایسا کہتا ہے، بولے انہیں کہیے کہ آپ نہ نماز پڑھیے نہ چیزیں کریے، آپ بیعت تو ہو جائیے۔ کہا کہ حضرت سے بیعت ہوئے، یہ اللہ والوں سے بیعت ہونا۔ کہتے ہیں کہ بیعت ہوئے، بس بیعت ہونا تھا، کہتے ہیں کہ چند ہی دنوں کے بعد ان کی کایا پلٹنے لگی، اور ایسی کایا پلٹی کہتے ہیں کہ رینیون کے اندر وہ ایسا زبردست کام کر رہے ہیں کہ ہزاروں کافروں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے، اور لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئی، لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئی۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ یاد رکھو
اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے یا باتیں سننے کی وجہ سے اللہ کی جو رحمتیں اترتی ہیں، ہو سکتا ہے ہم جو یہ نل کے پاس بیٹھتے ہیں تو یاد رکھو نل چالو کر دو تو اس کے چھینٹے ہم پر اڑیں گے، لیکن آپ نل کی طرف نہ بیٹھو، پلٹ کر بیٹھ جاؤ، پلٹ کر بیٹھ جاؤ، پھر بھی چھینٹے اڑیں گے کہ نہیں اڑیں گے؟ چھینٹے تو اڑنا ہے، آپ اس کے قریب بیٹھے ہیں۔ یاد رکھو اگر رحمت کی جگہ پر آپ آؤ گے، اللہ جب رحمتیں اتارتا ہے تو ہو سکتا ہے ہم متوجہ ہو یا نہ ہو، اللہ کی رحمت کے چھینٹے کہیں ہم پر اڑ جائیں اور ہماری زندگی تبدیل ہو جائے۔ اس لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کس طرح تبدیل ہو جائے۔ اللہ والوں کی صحبت میں آنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، علماء کے بیانات کے اندر دوڑ کر آنا چاہیے۔ اور اب جو ماحول بنتا جا رہا ہے دھیرے دھیرے کہ جمعہ کے دن یہاں تو ماشاءاللہ وقت ہے، کب شروع ہوتا ہے؟ 12 کو، 12:05 کو شروع ہوتا ہے غالباً، یہاں 12:05 کو شروع ہوتا ہے۔ آپ لوگ نیت کریں کہ یہاں ماحول بنایا، اس علاقے کے اندر ماحول بنایا، اتنی پیاری مسجد ہے۔ مجھے اس لاک ڈاؤن کے اندر بھی پتہ چلا کہ لوگ چھپ چھپ کے اندر یہاں تالا مار کے یہاں پر نماز پڑھتے تھے، چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے۔ وہ اس لیے کہ اللہ کی نماز ہم نماز پڑھتے نا اللہ کے سامنے سر بسجود رہیں، تو ہمیں تو یہ بھی خیال ہونا چاہیے ہم نے چھپ چھپ کے نماز پڑھی ہے تو انشاءاللہ علل اعلان بھی انشاءاللہ نمازیں پڑھیں گے، اور جو باتیں ہوگی انشاءاللہ علل اعلان بھی کریں گے انشاءاللہ۔ عمر ابن خطاب نے علل اعلان کہا تھا کہ چلو مکۃ المکرمہ کے اندر، حرم شریف کے اندر ہم علل اعلان نماز، تو ہم بھی یہاں پر۔ اور یاد رکھو دنیا مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہے، دنیا بھرپور کوشش کر رہی ہے، اور ہم بھی بھرپور کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم مسجدوں کو انشاءاللہ بھر دیں گے انشاءاللہ، اور دینی باتوں کو انشاءاللہ کوئی بھی عالم دین آئے دوڑ کر جائیں گے، ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے ہماری زندگی بدل جائے۔ یاد رکھو بھاگتے رہو رقبوں کے پیچھے، کثرت مال کے پیچھے دوڑتے رہو، کچھ نہیں ہوگا۔ یاد رکھو کہ کمانا ہے، کماؤ کماؤ کماؤ، نہ نہیں ہے، لیکن اتنا نہیں کہ جنون طاری ہو جائے، ایسا جنون طاری ہو جائے کہ یاد رکھو کہ اللہ والے یا دینی کوئی بات کرنے والے ہمارے دیار میں آ جائیں اور ہم ان کی باتوں سے محروم ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے ہماری زندگی بدلنے والی ہو، ہماری زندگی تبدیل نہ ہو۔ یاد رکھو آج نیت کرو انشاءاللہ، ایک ساتھ نیت کرے کہ انشاءاللہ جب بھی یہاں پر ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم مسجد کے اندر انشاءاللہ مسجد میں آئیں گے اور اپنے دل کو انشاءاللہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ؟ جمعہ کے دن پہنچ جاؤ، لوگوں پہنچو، اپنی مسجد آپ کی مسجد ہے، آپ اپنی مسجد کا خیال رکھو کہ انشاءاللہ اس مسجد کا، یہ مسجد تو ماشاءاللہ جو لوگ محنت کرتے ہیں ایسی محنت کی کہ میں کہتا ہوں کہ اونچی مسجد تو بہت چھوٹی ہے لیکن جگہ جگہ اس کا نام ہو گیا۔ میں کبھی کبھی بیٹھ کر میں خود دعا کرتا ہوں کبھی کبھی اس اونچی مسجد کے لیے کہ اللہ یہ اونچی مسجد والے جو محنتیں کر رہے ہیں اور جو کوششیں کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی محنتیں کر رہے ہیں، کبھی مجھ سے بھی دعا نکلتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ کتنے اللہ والے بھی دعا کرتے ہوں گے اس مسجد کے لیے۔ تو یاد رکھو آپ ماحول بناؤ انشاءاللہ، کہ یہ ماحول بناؤ کہ انشاءاللہ یہاں پر انشاءاللہ ہم جب بھی پروگرام ہوگا جو بھی ہوگی یا جمعہ کے دن بھی انشاءاللہ جلدی پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ لوگ نہیں انشاءاللہ پوری مسجد انشاءاللہ بھر دیں گے انشاءاللہ۔ کرو گے انشاءاللہ؟ نیت کرتے ہو؟ ایک ساتھ نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ اللہ آپ کو نیک بنائے، اللہ آپ کو متقی بنائے، اللہ آپ کو پرہیزگار بنائے، نبی کا عاشق، نبی کا دیوانہ مستانہ، نبی کی سیرت و سنت پر چلنے والا بنائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، عاشق رسول اور دیوانہ رسول مستانہ رسول بنا دے، نبی کی سنت کو ایسا آپ کی زندگی میں اتار دے کہ دنیا سے آپ جائے تو کہنے والا کہہ دے کہ کون گیا؟ نبی کا عاشق و دیوانہ مستانہ گیا۔ اللہ آپ کو ایسا بنا دے، جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔